کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ، کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں۔ اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے، اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا، تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے یزید کو کنڈیم کرنا شروع کر دے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل محرم میں سنانا شروع کر دے، حالانکہ ان کے کلچر میں ہے کہ محرم میں آپ نے صرف ماتم کے خلاف بولنا ہے، مولا علی حسن حسین کی تو بات ہی نہیں کرنی۔ تو جن کے کلچر میں یہ برائی آ چکی ہے، اس کلچر میں اگر کوئی یہ کرے گا، ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے جن علماء نے کیا، لوگوں نے ان کو گریبان سے پکڑ کے اتار لیا کہ یہ کیڑی شیعہ نہیں گلنا شروع کرتی ہیں تسی۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اپنے ممبر کے اوپر محرم کے دنوں میں یہ آواز بلند کرے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ شیعہ معاویہ کے ساتھ یہی تھا کہ وہ مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے ممبروں پر، ہم نے اگر شیعہ معاویہ سے اختلاف کیا اس بنیاد کے اوپر اور آج ہم وہی بدعت لے کر چل رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے اوپر ممبروں پر لعنت کرتے ہیں، ہمیں تو علی کا شیعہ بننا چاہیے، معاویہ کا شیعہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ کہیں گے لو جی دماغ خراب ہو گیا جی، وہ اگلا جمعہ پھر وہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے بھائی اتنے سارے ہزاروں لاکھوں علماء کے گھروں کے خرچے میں تو نہیں اٹھا سکتا، تو چونکہ ہم اٹھا نہیں سکتے، نہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ بات کریں گے۔ ہمیں پرسنل میٹنگز میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہیں، جو آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یقین کریں بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں کیمرے میں لیتا، ہو سکتا ہے ان کا اگلا جمعہ ہی بند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یار گل یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں بالکل بانگے دول کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بریلوی عالم پاکستان لیول کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کا جب یہ پہلا فکرہ سنا کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھگت چکا ہوں کہ میں نے سچائی کی آواز بلند کی، میرا جمعہ بند کروا دیا، مجھے مسجد سے نکال دیا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، میں تو بھگت چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے جو کوئی بندہ کہے میں کہتا ہے بندہ صحیح ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے نال ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اکثر کے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیں، ایک مجلس میں دیں، وہ دوسری والی تو ایک مجلس میں دینا حرام ہے نا، یہ آپ دیں ایک مجلس میں، 4 تکبیریں نہیں 5 پڑھیں۔ صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات پڑھی، اور ان کو دفنا دیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی شخص کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ ہماری روٹی روزی دین کے ساتھ جڑ جائے، آمین۔ اس سے پہلے ہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں جو اکثر ایک نعرہ بلند کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قیام الدین، کوئی کہتا ہے جی میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم قبر و آخرت میں ایک ہی نعرہ بلند کریں گے جو اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں۔ کون سا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہم علمی کتابی باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں۔ وہ اس معاشرے میں جو کوئی بندہ علمی بات کرنے کی کوشش کرے اسے وہابیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، نہیں ہم وہابی، بابی بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، بابی، بابوں کے ماننے والے، اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے۔ اور وہابی اور بابی، اور دوسری طرف علمی کتابی۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم
علمی کتابی الحمدللہ۔ میرے بھائیو، یہ جو وہابی کے اگینسٹ میں نے بابی ٹرم ڈیوائز کی ہے، یہ قرآن حکیم کے حکم کے عین مطابق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کرنا ہے کسی دوسرے کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اسی لیول کی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگر کوئی معاف کر دے تو بہتر ہے۔ میں اپنی ذات کی خاطر تو لوگوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ گالیاں کسی کو نہیں کھانی پڑی، لیکن جب دین کے اوپر معاملہ آئے گا پھر ہم معاف نہیں کریں گے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے کافروں پر بھی بد دعا کی ہے قنوت نازلہ پڑھ کے، اپنی ذات کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیتے تھے، لیکن جب صحابہ کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، دین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا نا۔ تو یہ وہابی کے اگینسٹ میں نے پھر بابی ٹرم، بابوں کے ماننے والے ڈیوائس کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، چھٹا پارہ شروع اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، کہ کوئی برائی کے القابات کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرے سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے نا، اس وقت وہ واہ ویلا کرتے ہوئے کوئی غلط الفاظ بھی استعمال کرتا ہے نا، ہم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ ہم تو غلط بھی نہیں ہیں، ہم وہ تو اعلانیہ کرتے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور بابوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے۔ آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا، حالانکہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ 1896 میں منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنایا، مذہب بریلوی المتوفہ 1340 ہجری 1921 عیسوی، لیکن اسے کوئی برا نہیں سمجھتا۔ کوئی اپنے آپ کو میں دیوبندی ہوں، الحمدللہ علماء دیوبند سر بلند، پتہ نہیں وہ کیا کیا شعر بناتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، حالانکہ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی شخص دیوبندی نہیں تھا۔ 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا انڈیا میں۔ ایسے تو انہوں کہنا جناب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے، تے دو بڑے پاری فرقے انہوں نے نام ہی اپنے انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، وہ تو کہتے پتہ نہیں یہ کہ کوئی نواں کوئی فرقہ آ گیا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ مسلم لفظ نیا ہے یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جتنے بھی آپ نے القابات بنائے یہ نئے ہیں؟ تو اس پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں ایک غریب تو بدتمیز، وہ جی اسی آج تک گل سنی نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اور آپ کے باوجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، تو پھر آپ نے تو یہی دعویٰ کرنا ہے نا ہم نے تو بات سنی نہیں۔ کہاں سے آپ نے سننی ہے؟ جب آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے تو نہیں سنی ہوگی نا۔ تو ان دو آیات سورہ شورى آیت نمبر 40 148 سورۃ النساء کی میں نے بابی کا ورڈ ڈیوائز کیا، اور اس کے مقابلے پر لفظ میں نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ کتابی ہے۔ ہم بابی نہیں ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں الحمدللہ۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور امت دیکھیں پھر پڑھی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔
تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ. جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں. اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. میں آج ان کو سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور باپوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں. کئی صورتوں میں کراس ریفرنسز میں نے پیش کیے ہیں، لیکن آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 71A آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ علمی کتابی دیکھیں کیسی اپروچ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، علمی اور کتابی. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا الوار ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے یہ بات کریں جب وہ آپ کے سامنے ڈٹتے ہیں نا، سچائی قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اے نبی ان سے فرماؤ اگر کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے نا، ایتونی بکتاب، میرے پاس وہ کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا اگر انبیاء کے علم کے آثار کوئی تمہارے پاس موجود ہو، کوئی سنت ہو، حدیث ہو، وہ لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ ٹامک ٹوئیاں جذباتی باتیں نہیں جی وہ ساڈے تے ہیں جی اسی شروع تو کرنے ہیں، یہ باتیں نہ کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب لے کر آؤ اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. انجینئر صاحب دی ہر گل کتاب و سنت تو ثابت ہوتی، میں علمی کتابی شعر بھی قرآن و حدیث تو ثابت کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی جو بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لینی چاہیے. تو سر جو ہم تعلیمات رکھ رہے ہیں اس کو کتاب و سنت سے ثابت بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لے لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جتنے لوگ یعنی علمی کتابی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے، یہ علم کے ساتھ بڑی دشمنی نبھاتے ہیں. کبھی اشعار لکھیں گے علمو بس کریو یار، اور یار وہ ساری کتابیں چنین ہیں، وہ کچھ سینہ بسینہ بھی چلتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک پورا لیکچر دیا. مسئلہ 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ثابت کیا ہے دین وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں، کتابوں کے اندر. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے. نہیں، ایک دعا قرآن میں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اور یہ میں کہتے ہیں علمو بس کرنی ہو یار، اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے. یہ چنگا کر دے، ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو.
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور یہ کہتے ہیں علمو بس کریو یار. پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. وہ ایک کہندن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے. اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلاں پیندیاں نے. صحیح کہندے نے دنیا ہی نمبر لے گئے، آخرت میں نہیں. ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی، آخرت جڑے نا وہ چلے نہیں عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی.